آج جو ہماری گیسٹ ہیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ کے پاس 6 لاکھ سے زائد جنات ہیں۔ اللہ کے ولی درویش لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کہوں کہ آپ عاملہ ہیں، آپ روحانی اسکالر ہیں۔ یہ تو مجھے خود بھی علم نہیں ہے اس چیز کا، میرے ساتھ یہ کیسے آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ اور آپ کے دشمن بھی کافی ہیں جو بہت کالا جادو کرتے ہیں آپ پہ۔ کرتے ہیں وہ جو کچھ وہ پانا چاہتے ہیں وہ ان کو مل نہیں سکتا۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسے معاملات اٹیچڈ ہیں، چیزیں اٹیچڈ ہیں؟ اگر میں بتا دوں تو یقین جانے لوگ میرا دروازہ، آپ بھی میرا دروازہ نہ چھوڑیں۔ جنات جو ہیں کبھی وہ کس طرح اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں؟ آنکھوں کا کلر چینج کرتا ہے، اتنا ریڈ کر لیتا ہے رات کے ٹائم۔ کے ساتھ جنات ہیں اور حذیفہ نام ہے، طلال ہے۔ ابھی کتنے لے کر آئی ہیں آپ ساتھ جن؟ سارے، میں جب گھر سے نکلتی ہوں نا سب میرے ساتھ آتے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ ہیں جنات؟ سارے اس کمرے میں موجود ہیں۔ جہاں میں نے جانا ہے نا انہوں نے میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز، میں ہوں مشارف فاروقی۔ ناظرین، انسانوں کے علاوہ اور جنات کے علاوہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو اللہ کے ولی بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ انسانی روپ میں ایک ایسے اللہ سے بہت قریبی ان کا رشتہ ہوتا ہے جو عام انسان کے لیے شاید ایک سوالیہ نشان ضرور ہوتا ہے۔ یہ الفاظ کا چناؤ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک عام پبلک جو ویورز ہیں، جو ہر طرح کے لوگ ہیں، وہ ہمیں اس بات کو سمجھ پائیں۔ ہم نے ریسنٹ پوڈ کاسٹ کیا جس میں ہم نے ایک خواجہ سرا کو بلایا، تلسی بٹ کو، اور میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے، اور شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں وہ سوال ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ان کے بارے میں کہہ دی جاتی ہیں جو نارمل نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی سوال ضرور کیے جاتے ہیں جو تھوڑا سا ہمیں کچھ ایسی جگہ ذہن جاتا ہے کہ وہ کچھ معاملہ ٹھیک نہیں تھا۔ ان سے میں نے 2 پوڈ کاسٹ کیے، فرسٹ پوڈ کاسٹ بھی کیا، دوسرا بار پوڈ کاسٹ کیا، اور اچانک سے اس پوڈ کاسٹ میں کپ ٹوٹ گیا، اور اس کے لیے نہ میں ریڈی تھا، نہ ہمارے کیمرہ مین ریڈی تھے، نہ ہمیں پتہ تھا کہ اس طرح کچھ ہونا ہے۔ وہ کب کیسے ٹوٹا میں نے ان سے سوال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس بات کو آپ چھوڑ دیں۔ میں نے کمنٹس پڑھے تو بہت سے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ جی خود سے کر دیا، اور تلسی نے ہاتھ مارا تو کپ گیا، لیکن اس ہاتھ ٹیبل پہ لگنے سے پہلے ہی کپ ٹوٹ چکا تھا۔ بہت سے سوال تھے۔ آج جو ہماری گیسٹ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس جنات ہیں، اور ان کو میں نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بلایا۔ آج بلانے کا کچھ خاص مقصد بھی ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ ذرا بات کریں کہ اللہ کے ولی اور کچھ ایسے درویش لوگ کون ہوتے ہیں۔ یہ ٹاپک بڑا اہم ہوگا آج کا، اور نزیحہ محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا، اور یقیناً آپ نے میری انٹروڈکشن سنا جس حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو محترمہ کہہ کے بلا سکتا ہوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ جی بالکل، نام لیے بغیر۔ آپ نے یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ کے پاس 6 لاکھ سے زائد جنات ہیں، ٹھیک ہے؟ بے شک۔ اور آپ کا یہ جو بلہ ہے، بلہ ہم دوبارہ دکھانا چاہیں گے، تھوڑا سا اوپر اس کا چہرہ کریں۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ اس بلے کے اندر بھی جنات کے بچے ہیں، اور بلہ خود بھی بڑا اس ٹائم ایک وحشت فیل دے رہا ہوتا ہے، غصے کی، جب بھی وہ آتا ہے ہمارے اسٹوڈیوز میں۔ اور کافی لوگوں نے لاسٹ ٹائم بات بھی کی اس بلے کے حوالے سے کہ بلے میں کیسے جن آ گئے اور یہ کیسے چیزیں آ گئے۔ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اللہ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں، یقیناً آپ ہی ان میں سے ہیں، اور درویش لوگ کون ہوتے ہیں، اللہ کے ولی لوگ کون ہوتے ہیں، یہاں سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست
اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. باقی درویش یا جو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلتے ہیں، دیکھیں فقیری کے راستے پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جس کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی ہر غلط چیز کو ختم کرنا، اپنے آپ کو سب سے پہلے ختم کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی جب تک انسان اپنے آپ کو ختم نہیں نا، اپنی میں کو نہیں ختم کرتا نا، تب تک فقیری کی طرف آپ بڑھ نہیں سکتے. اس کے بعد پھر جا کے کہیں فقیری بہت مشکل سے ملتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز پانا، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے یہ چیز نواز دے، یہ تو اس کی دین ہے. میں تو صرف اتنا جانتی ہوں، اگر فقیری ملتی ہے، آپ حضرت علی کے راستے پہ اگر آپ چلیں نا، جی جی، تو وہیں سے فقیری ملے گی. تو یہ جو اللہ والے لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، جس طرح خواجہ سرا ہوتے ہیں، دیکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کو کبھی برا مت کہو، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہوتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کو برا بھلا کہنا، دیکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے کسی کے لیے برے الفاظ کہنا، اور یہ ان کی تو بد دعا کبھی لینی ہی نہیں چاہیے. کیونکہ ان کی ایک بد دعا لگ گئی نا تو وہ انسان کہیں کیا نہیں رہتا. ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کو تنگ کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو کبھی ایسا کچھ نہیں کہنا چاہیے جن سے ان کی دل آزاری ہو. سب سے بڑی چیز ان کی دل آزاری کبھی مت کریں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا سا کمفرٹیبل ریلیکس ہوں؟ ہاں میں شکر ہے، میں ریلیکس. مطلب آپ، مجھے لگ رہا تھا جیسے تھوڑا سا نہیں پانی پینا چاہیں. نہیں جی جی، بالکل میں ٹھیک ہوں. ان کی دل آزاری مت کبھی کریں، کبھی نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اچھا، ان کے ساتھ جنات مخلوق معاملات بھی ہوتے ہیں، اور وہ کچھ بھی چھپی ہوئی مخلوق ہوتی ہے، ان کے ساتھ چھپی ہوئی مخلوق ہوتی ہے. کیونکہ یہ لوگ، ان کو برا مت کہیں آپ. بہت اچھی بات. اور ناظرین، یہی بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت ایزیلی کمنٹس کر دیتے ہیں اور ایسی چیزوں کو کسی کو برا کر دیتے ہیں، لیکن جی یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، یہ ان کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے. نہیں ہے ایسے، یہ تو ہماری طرح ہی ہے نا، یہ بھی لوگ ایسے ایسے. اچھا نزیہ میم، آپ کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں آپ کو کیا کہوں کہ آپ عاملہ ہیں، آپ روحانی اسکالر ہیں؟ نہیں. یا کون ہیں آپ؟ میں ایک عام سی گناہ گار انسان ہوں. یہ دیکھیں، یہ تو مجھے خود بھی علم نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ میرے ساتھ یہ کیسے آئے ہیں، کس طرح آئے ہیں، مجھے کچھ علم نہیں ہے. اچھا، مجھے اس چیز کا کچھ علم نہیں ہے. میں صرف اتنا جانتی ہوں مشارب، کیونکہ میں بچپن سے اپنے گھر میں نا اپنی والدہ کے ساتھ خوشبو بہت سونگھتی آ رہی ہوں. والدہ کے ساتھ؟ ہاں بہت زیادہ. کس طرح کی تھی؟ میں وہ خوشبو بتا نہیں سکتی، کہ اتنی خوبصورت خوشبو ہوتی تھی نا، جس میں گلاب کے پھولوں کی، کلیوں کی مکس خوشبو ہوتی تھی. ہر ٹائم؟ ہر وقت جدھر میری مدر ہوتی تھی نا. اچھا، وہ خوشبو ساتھ خوشبو ان کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی. یقین کریں، یہ جب میں 10 سال کی تھی نا، جب فرسٹ ٹائم میں نے یہ خوشبو
सूंगी ना, मेरी मदर बाहर से आई हैं, ये रमज़ान का वक्त था, 27वीं रात थी, तो मेरी मदर हालांकि खुद बाहर से होके आई, तो मुझे सिर्फ भेजा कि जाओ बाहर से मेरे लिए पानी लेके आओ। अच्छा। मैं गई हूँ पानी लेने, तो जब वहाँ खुशबू घड़े के पास देखी ना, मैंने ग्लास वहीं फेंका, तो मैं भागी, मैं कि बाहर तो खुशबू है, मैंने नहीं जाना। तो मैं तब से मैं खुशबू सूंघती आ रही हूँ अपनी मदर के पास। मैं फिर अपनी मदर के पास सोती नहीं थी डरते हुए कि अम्मी आपके पास खुशबू बहुत आती है। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यों ज्यों फिर मैं बड़ी होती गई, तो अम्मी के इर्द गिर्द हर वक्त खुशबू होती थी। अच्छा, खुशबू का हर टाइम आप महसूस करती थी वहाँ पे? हर वक्त सबको फिर पता था, अम्मी के साथ हर वक्त खुशबू होती उसकी थी। रीज़न क्या थी फिर? नहीं पता लगा? नहीं, कभी नहीं अम्मी ने बताया अच्छा था, अच्छा अच्छा। कभी नहीं। एक दफ़ा हमारे अम्मी के क्लास फेलो थे जी। अंकल, वो अंकल और आंटी आए हैं, तो हमारे घर ना दरवाजे के बाहर खुशबू थी, अच्छा अच्छा। तो वो आए, घर दाखिल हुए हैं, तो आके अम्मी से कहने लगे कि मेरी वालदा का नाम लिया कि इस तरह खुशबू है जी। बाहर। तो अम्मी ना आगे से मुस्कुराई हैं, तो कहने लगी हैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनको अंदर बुला लूं। अच्छा। हाँ, तो वो उन्होंने कहा हाँ, अब वो समझे मजाक कर रही हैं। हम्म। तो मेरी वालदा ने फिर कहा कि या हज़रत आप अंदर तशरीफ़ ले आए। वो खुशबू जनाब अंदर सारे घर कमरे में फैल गई। वो लोग यकीन जाने मुशारिब, वो डर के मारे ना भागे वहाँ से? वहाँ से भागे। ये तब मैंने फिर देखा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर आदत फिर हमें हो गई हम्म। खुशबू सूंघने की, आदत सी हो गई। फिर वो घर हमने छोड़ा, तब हम रेंट पे रहते थे। ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अपना घर बना, उस घर में फिर इसी तरह ही आना खुशबू का? खुशबू, इसी तरह ही खुशबू कॉरिडोर से लेके लॉन्च तक, जिधर मेरी मदर ने होना ना, वहाँ तक खुशबू ही खुशबू होनी। यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू कि आप सोच नहीं सकते मुशारिब। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं खुशबू, मेरी मदर की जब डेथ हो गई अच्छा, ना, उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं अच्छा, खुशबू। लेकिन अभी आप समझती हैं कि ये जो आपके साथ मामला अटैच्ड ये मेरे हुए हो तो वो सक उनकी जानिब से भी मामलात हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हो हैं। सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दें। अब ज़ाहिर बात है, आप अक्सर लोग कहते हैं जी हमने चिल्ला काटा हुआ है, हमने इस सूरत का किया हुआ है, मामलात किए हुए हैं। आप अपने बारे में ज़रा बताइए थोड़ा सा। और आपके दुश्मन भी काफ़ी हैं जो काला बहुत है, जादू करते हैं आप पे। करते रहे। देखें, हिफाजत करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, बेशक। लाख वो बुरा चाहें। क्यों जब आपके मुखालिफ क्यों हैं लोग? वो जो कुछ वो पाना चाहते हैं वो अच्छा। उनको मिल नहीं सकता। आपके साथ कोई ऐसे मामला अटैच्ड हैं, चीज़ें अटैच्ड हैं? हाँ, अच्छा अच्छा। जिनका मैं बता नहीं सकती और ना मैं बता सकती हूँ। ओके। अगर मैं बता दूँ हाँ। तो यकीन जाने लोग मेरा दरवाज़ा, आप भी मेरा दरवाज़ा ना छोड़ें, यह मैं बता दूँ। ओके। हाँ, कब आप भी मेरा दरवाज़ा ना छोड़ें, आप मेरे घर से वहाँ से हिले ना। तो बताइए क्या नो, किया हुआ आपने? नहीं, मैं नहीं बता सकती। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। मैं बता ही नहीं सकती। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने हाथ पे और गले में कुछ सूरत वगैरह ये मैं देख रहा नहीं, था, क्या है बताइएगा ज़रा। ये हज़रत अली का नाम। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक। और साथ कोई पत्थर भी है? हाँ, ये वहाँ से करबला से आया था, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई मेरे जानने वाले हैं वो लेके आए थे, ठीक तो है वो ठीक है। हज़रत इमाम हुसैन के बिल्कुल। रोज़ा मुबारक से अच्छा मस माशाल्लाह। करके लेके आए थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक। और थोड़ा सा और चीज़ पे हम जाएंगे, दोबारा से बिल्ले पे आते हैं। ज़रा बिल्ला थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा। सिम्बा। अच्छा, इस पे जिन्नात जो हैं कभी वो किस तरह अपने होने का एहसास दिलाते हैं? ये आँखों का कलर चेंज करता है अच्छा। रात को, बहुत ज़्यादा, इतना रेड कर लेता है ये, जिस तरह ये आपका रेड नहीं है, इस तरह रेड करता है। अच्छा अच्छा, रात के टाइम? हाँ, रात के टाइम
رائٹ کہ آپ حالانکہ اس کے گرے کلر کی آنکھیں ہیں. سامنے دیکھیں کیمرے میں. اچھا یہ بتائیے, آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جنات ہیں, اور حذیفہ نام ہے, طلال ہے, ہاں ابھی کتنے لے کر آئی ہیں آپ ساتھ جن؟ سارے. میں جب گھر سے نکلتی ہوں نا, گھر میں کوئی نہیں رہتا, سب میرے ساتھ آتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ہیں جنات سارے اس کمرے میں موجود ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں نے جانا ہے نا, انہوں نے میرے ساتھ ہی جانا ہے. اچھا. وہ چاہے میں نیچے مارکیٹ میں بھی میں نے جانا ہوگا نا, انہوں نے میرے ساتھ ہی جانا ہے. اچھا ساتھ ہوتے ہیں آپ کے. کس حالت میں آتے ہیں سامنے؟ ڈرونی شکل میں, کبھی عجیب سی شکل نا, دروازہ ناک ہوگا تو باہر میں مین ہول سے دیکھتی ہوں, عجیب ڈرونی سی شکل نظر آئے گی, جس طرح بہت ہی خوفناک قسم کی, یعنی کہ یہ میرے ہی جنات نہ کھڑے ہو گئے اپنی طرف سے ڈرا رہے ہوتے ہیں مجھے. اچھا اچھا اچھا. یہ مسلمان جن ہیں موسٹلی؟ سب مسلمان. اچھا مسلمان ہیں. اس طرح کا نقصان نہیں ہوتا آپ کو؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. اگر کوئی مجھے کوئی نقصان دینے کی کوشش کرے نا, مشارب یہ پھر ایک دفعہ چھوڑتے ہیں, 2 دفعہ, پھر یہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. اچھا اچھا. مطلب یہ وہ جنات ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے, نہیں آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ہاں, مطلب ہم لوگ اسٹوڈیوز میں کہیں جی جن بلائیں یا یہ بلائیں, وہ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ مسلمان ہیں, یہ وہ جنات ہیں. یہ میں اب دعویٰ کروں جی نہیں میں ان کو اس طرح کر لوں, یہ اس طرح کر دیں گے, اس طرح نہیں. یہ مرضی کے مالک ہیں. یہ کبھی کوئی آ کے کہہ دے نا کہ ہم اس طرح. وہ کون سے جن ہوتے ہیں؟ وہ بلیک میجک کے ہوتے ہیں, جو ظاہر ہوتے ہیں, جو نان مسلمز ہوتے ہیں, وہی یہ کام کرتے ہیں. مطلب مسلمان جنات جو ہیں وہ جس کے ساتھ ہیں, ہاں, وہ ایسے کام نہیں کرتے. نہیں, کبھی ایسا کام نہیں کریں گے وہ, کبھی نہیں. صحیح کہ یہ اس چیز کو ادھر ہلا دیں یا اس طرح کر دیں, کبھی نہیں کریں گے. رائٹ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. صرف وہی کام کرتے ہیں جو بلیک میجک کے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, میرا ایک تھا نا جن. اچھا بتائیں, واقعہ بتائیں. وہ مسلمان ہی تھا پہلے. اس کو نام بھی میں نے ہی دیا تھا, سلیمان. اچھا سلیمان. ہاں, سلیمان نام میں نے دیا تھا. تو وہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا تھا. ہاں, جب میں درود پاک پڑھی ہوتی تھی نا, تو میرے پاس سے یوں گزرنا باقاعدہ فیل ہوتا تھا. ہاں, جیسے راکنگ چیئر ہلتی ہے نا, اس طرح باقاعدہ اس کے اوپر بیٹھ کے یوں یوں جھولے لیتا تھا. وہ سامنے آ جاتا تھا, وہ کام دکھا دیتا تھا. اچھا اچھا. اپنا سارا اپنا ظاہر کر دیتا. اب وہ میرا ہوا ہے دشمن. اچھا. ہاں, وہ کسی نے بلیک میجک کا کر دیا ہوا ہے اس کو, تو وہ میری بیٹی کا بھی دشمن ہے. ہاں, وہ نقصان دیتا ہے ہمیں. اچھا, بیٹی کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہیں گے, ان کو چیزیں نظر آتی ہیں؟ ہاں, اس کو سب بچپن سے دیکھتی آ رہی ہے. کیا نظر آتا ہے اس کو؟ سارے جنات نظر آتے ہیں. اچھا, جو آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں, سب. اوکے. کس طرح ابھی رہ رہے ہیں؟ مطلب ایک آسان ہے جنات رکھنا؟ یار وہ اپنا کھاتے ہیں, ہم اپنا کھاتے ہیں. اچھا. وہ کون سا ہم سے آ کے کھاتے ہیں؟ وہ کوئی دیکھیں, وہ اپنا پکاتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں. میرے سوال کا مقصد یہ ہے پوچھنے کا کہ مشکل ایک عام انسان کو وہ چیزوں کو دیکھنا, محسوس کرنا, ایک ہی گھر میں رہنا بھی, اور بہت زیادہ آپ دعویٰ کر رہی ہیں 6 لاکھ سے زائد. وہ دل کرتا چلے بھی جاتے ہیں, آ بھی جاتے ہیں. یہ ان کی اب ایک کمرہ مطلب خالی ہے ہمارا, جس میں وہ ڈاکٹر کبھی کبھار آ کے رہتا ہے, اس کمرے میں رہ جاتے ہیں. جب میں پڑھنے بیٹھتی ہوں, آپ کا خیال ہے, وہ میں جب پڑھتی ہوں تو آپ کا خیال ہے وہ سارے موجود ہوتے ہیں. کیا پڑھائی کرتی ہیں آپ؟ اب یہ تو نہیں نا میں کچھ تو بتائیں ہمیں, کچھ سیکھیں ہم آپ سے, آڈینس سیکھے. بات دیکھیں آپ نے, دیکھیں اگر وہ اس کی تو مجھے اجازت نہیں ہے بتانے کی. نہیں کہنے کے مطلب یہ ہاں, میں درود پاک پڑھتی ہوں. درود پاک کا آپ نے؟ ہاں, میں درود پاک پڑھتی ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. درود ابراہیم, اس سے بہتر کوئی درود ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک.
میں وہی ہاں دیکھیں ہاں میں اور ہم لوگ ایک دیکھ ڈسکشن کے لیے بیٹھے ہیں, ہاں آڈینس آپ کو جاننا چاہتی ہے ہاں کہ کون ہیں آپ. کہنے کی بات وہی ہے. میں ایک گناہ گار ایک عام انسان ہوں. میں تو ایک حقیر, فقیری پانا اتنا آسان نہیں ہے. بس یہ ہمیں بھی پتہ نہیں کیوں مشارب میرا دل اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے. یہ میں نہیں جانتی میرا دل میں نے اپنے آپ کو کیسے بدلا, یہ اس سائڈ پہ میں کیسے آئی یہ میں نہیں جانتی. میرا دل اللہ تعالیٰ نے بدلا. میں حالانکہ بہت ماڈرن تھی, فیشنیبل تھی. ٹھیک ہے. میں دوپٹہ میرے کبھی سر پہ نہیں لیا تھا, میں بغیر دوپٹے کے گھومتی تھی. یہ 2007 سے اس کے بعد میرا دل بدلا جب میں عمرہ کر کے آئی. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ میرے ساتھ معجزہ ہوا. کیا؟ مدینے میں گئی نا, بھائی میرا ساتھ گیا تھا. جی. تو وہاں پہ نا مسجد نبوی نا میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئی نا. جی. تو نماز پڑھتے ہوئے نا میرے جان نماز کے نیچے نا ایک پوٹلی سی مجھے ملی. میں اٹھائی تو حالانکہ میں نے کسی کو رکھتے نہیں دیکھا. اچھا. سامنے اب جان نماز پڑھا ہے تو سامنے کیسے مطلب کوئی چیز رکھتے کوئی دیکھ. وہ میں جب اٹھایا تو میں پوٹلی نا اٹھا کے لے گئی کمرے میں اپنے روم میں نا. جی. تو میں نے کھول کے دیکھا تو نا بیچ میں نا عجیب سے کوائنس تھے. میں نا اٹھا کے میں رکھ لیے. اٹھانے سے پہلے نا مدینے میں باہر بہت فقیر تھے. اچھا. یقین جانے کہ جب میں پورا ہفتہ نہ لے کے نہ گھومتی رہی کسی فقیر کو دینے کے لیے, پورا مدینہ میں نے چاند مارا, مجھے کوئی فقیر نظر نہ آئے. یقین جانے پوٹلی لے کے میں روز جاتی تھی, مجھے کوئی فقیر نظر نہ آئے. پھر میں نے کہا پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے. جب اٹھانے سے پہلے پھر میرے ایک دم دماغ میں آیا کہ اٹھانے سے پہلے اتنے فقیر تھے تو یہ اب فقیر کہاں گئے ہیں سارے. جو ہی پھر میں نے کہا جہاں سے یہ تم نے اٹھائی ہے نا یہ واپس ادھر ہی رکھ دو. میں مسجد نبوی گئی, دوبارہ پلر کے پاس میں نے وہ پوٹلی رکھی. یقین جانے میں باہر آئی تو فقیر ہی فقیروں کی بھرمار تھی. میں یہ حیران رہ گئی کہ میں پھر سوچا میرے اللہ اور اللہ کے حبیب راضی نہیں تھے اس بات کے لیے. یقین جانے میں وہ بات پھر سمجھ گئی تھی کہ میرا اللہ اور اللہ کے حبیب راضی نہیں تھے کہ یہ چیز میں اپنے ساتھ رکھوں. بات وہی ہے کہ ہمیں بہت سی ایسی چھپی ہوئی چیزیں, کچھ ایسے معاملات انسانوں کے ساتھ ہی ناظرین اٹیچڈ ہوتے ہیں, جس طرح محترمہ نے بتایا. ایسے یقین جانے مشارب ایسے معجزات میں نے دیکھے ہیں. میں نے تو آسمان پہ اللہ کا نام دیکھا. اچھا. ہاں لکھا ہوا. رات کو مجھے اسپیشل میرے جنات مجھے لے کے گئے کہ آج اوپر تم نے جانا ہے. میں نے کہا اچھا. میں اوپر گئی, میں کتنی دیر دیکھتی رہی. جب میں نے آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا نا تو میں حیران رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اوپر نام. میں موبائل ایک لمحے کے لیے دیکھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یقین جانے کہ میں حیران رہ گئی. میں موبائل پہ بھی نہ کھینچ پائی. پھر تب میں نے دیکھا اب نے سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول والے دن اپنی کزن کے گھر سے آ رہی تھی. اس دن اوپر چاند کے ساتھ آپ کا نام. اچھا. ہاں. ایک یہ تو مانو نے بھی دیکھا تھا. صحیح. تو ایک لمحے کے لیے میں نے وہ گاڑی رکوائی. میں نے کہا روکو تو تصویر اتار. ایک سیکنڈ کے سیکنڈ وہ بالکل اللہ کے اس طرح کے معجزات ہوتے ہیں. ہاں معجزات. یہ میں اس طرح کے معجزات بہت دیکھ چکی ہوئی ہوں. بس آپ ماشاءاللہ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کہاں پتہ نہیں. اور تھوڑا سا یہ بتائیے کہ
ہم بات کر رہے تھے اللہ کے ولیوں کی حوالے ہاں سے، آپ ڈفرینٹ درباروں پہ جاتی ہیں، ہاں میں جاتی کس کس اللہ کے لوگوں کے پاس آپ گئیں؟ اور آپ نے بابا بلے شاہ کے حوالے سے بھی کوئی بات بتائی ہاں تھی میں مجھے۔ ادھر بھی جاتی ہوں، حضرت بابا بلے شاہ جی جی۔ میں بہت گئی ہوں، ہوں۔ وہاں میں اندر جاتی ہوں، اچھا سلام کرنے جاتی ہوں ان ٹھیک ہے۔ کو، تو ادھر عورت نہیں اندر جانے دیتے، اچھا ہاں تو میں جاتی ہوں اندر، اچھا، ویسے الاؤ نہیں ہے وہاں، الاؤ نہیں ہے، آپ جاتی ہیں، ہاں میں چلی سلام جاتی ہوں، کرتی ہیں؟ ہاں اور کون سے بی بی پاک دامن بابی؟ بی بی پاک دامن بھی جاتی ہوں، ٹھیک ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جتنے ملنگ ہیں وہ سب مجھ سے پیار سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک۔ ملنگ کون ہوتے ہیں؟ وہاں جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ جو اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں، آپ کیونکہ جو فقیری کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب فقیری یہ نہیں کہ جو مانگنے کے لیے وہی فقیر نہیں ہوتے، فقیری جو اللہ کی راہ میں اللہ کے فقیر نام میں، مطلب فقیر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ درباروں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہاں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ تھوڑی شرک والی ہاں سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، دیکھیں سجدہ صرف رب کائنات کے لیے ہے، جی 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 جی، یہ تو بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے بنایا گیا۔ اگر اس طرح شرکیہ قبروں پہ یا مزاروں پہ جا کے سجدے کریں گے یہ تو بہت سخت گناہ ہے۔ صحیح صحیح، یہ تو ویسے بھی شرک والی سائڈ پہ جاتے ہیں لوگ جو قبروں پہ جا کے یا مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جائیں سلام کریں، بالکل جانیں، مانگیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، بالکل دینا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بالکل بے شک، دیکھیں کسی نے نہیں دینا، اور سننے والی ذات وہی ہے۔ ایسے ہی ہے ایسے ہی۔ ہاں اگر کسی کے حوالے سے بھی مانگنا ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے، آپ نے بالکل بات اچھی کی کہ ہمیں اللہ کی ذات سے ہی مانگنا چاہیے، بے شک آپ ضرور جانا چاہیے، اسی سے روکنا نہیں چاہیے ہم کہہ رہے، لیکن اس میں بھی جو لمیٹیشنز ہیں ہاں اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہے۔ بالکل۔ اچھا آپ درباروں پہ بھی جاتی ہیں اور جب آپ محسوس کرتی ہیں کہ وہاں پہ جنات بھی آتے ہیں؟ ہاں بالکل آتے ہیں درباروں پہ، ہاں آتے ہیں، مزاروں پہ، درباروں میں، بالکل آتے ہیں، ہاں اللہ کے جس طرح مسلمان جنات ہیں حاضری دیتے ہیں وہاں؟ بالکل دیتے ہیں۔ اچھا اچھا، وہاں پہ میں حضرت بابا بلے شاہ جاتی ہوں، جی جی، وہاں پہ 2 جنات وہاں پہ ہیں اچھا جو ہمیں ملتے ہوتے ہیں وہاں پہ، اوکے، ایک کا نام ایان ہے اور ایک کا اوکے، نام ثاقب ہے۔ اچھا اچھا اچھا، وہ جب ہم جاتے ہیں تو وہ جب ہم کہتے ہیں نا تو فوراً جب ہم نے جانا ہوتا ہے نا تو جی ہم جی، تو فوراً آ جائیں گے اچھا، لینے کے لیے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اور آپ کے جنات بس ہم لوگ دیکھنا چاہیں گے کسی دن، اور وہ حذیفہ کو بھی میں دیکھوں گا، اور یہ ایسے پتہ کیا ہے، یہی تو بات اب میں نے ان سے کی تھی، کہتے اگر ہم آ بھی جائیں نا، تیرے تو پہلے ہی اتنے دشمن ہیں، اگر ہم لوگ آ گئے نا تو جتنے بھی تیرے عامل ہیں نا دشمن، اچھا ہاں عاملوں سے دشمنی آپ کی؟ ہاں بڑے عامل اوہو، دشمن ہیں، اچھا ادھر ہی لاہور کے ہی ہیں؟ پتہ نہیں کیڑے کیڑے اچھا، عامل میرے دشمن ہیں، اوئے جو ہوئے، میرے سے پانا چاہتے ہیں نا وہ ان کو آپ مل تو نہیں، ماشاء اللہ سینئر سٹیزن ہیں، آپ سے کیوں دشمنی ڈال دی انہوں نے؟ وہ جو مجھ سے چاہتے ہیں نا وہ ان کو مل نہیں اچھا سکتا، اچھا 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 اچھا، وہ مشارب ان کو نہیں مل سکتا، بس یہ ناممکن۔ اللہ خیر دیکھیں رکھے، ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ میں ان کو دے نہیں سکتی، دینا تو وہ اللہ آپ تعالیٰ کا علم چاہتے ہیں، روحانیت یا جو بھی، ہاں میری روحانیت وہ چھین نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جو اللہ نے مجھے چیز دی ہے وہ مجھ سے چھین نہیں سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے اور اللہ کے حبیب نہ چاہیں۔ لیکن وہ آئے دن پھر آپ پہ جادو بھی وہ کرتے رہیں کتنی کوشش دیر کرتے رہتے ہوں گے، کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے نا بالکل بچانے والی، بالکل بے شک بے تو شک، پھر ڈر کاہے گا جب اللہ اور اللہ کے حبیب اور حضرت علی کا ساتھ ہو نا، بے شک، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ بہت اچھی بات۔ اچھا آپ نے موت کا فرشتہ دیکھا، ہاں یہ آپ کا دعویٰ ہے؟
ہاں میں نے بچپن میں دیکھا تھا جب میں 8 سال کی تھی. کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, کیا تھا وہ؟ نہیں میں بتا رہی ہوں, میں نے نا ہمارے ہمسائے وہ بیمار تھی عورت جی نیبرز میں نا, میری نانی اماں کو نا اور میری مدر کو بلانے آئے تھے, بہت بیمار تھی. جی میری عادت تھی صحن میں سوتے تھے, تو نا لیٹے ہوئے نا چارپائی پہ لیٹ کے نا میں ستارے گننے کی مجھے عادت تھی, ایسے رات اچھا کو نا اچھا ہاں ایسے ایسے ستارے گنتی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اتنا وائٹ, میں کہتی ہوں اس سے بھی بڑا ہوگا پرندہ, اوکے اتنا وائٹ, اتنے بڑے بڑے پر تھے. اچھا اچھا یوں کر کے نا ان کے گھر مطلب اس طرح تھے, یہ مطلب ہم سین میں لیٹے اس طرح ادھر سے آیا ایسے کر کے گیا, ان کی چھت کے اوپر سے گیا, مطلب یوں ان کا گھر پرندہ تھا. نما ہاں وائٹ کلر کا. ہاں اس طرح کر کے اتنی دیر میں ان کے گھر سے خبر آ گئی موت کی. اوئے ہوئے. میں ڈر کے نا باہر نکل آئی, میں کہ اتنا بڑا یہ کہاں سے اتنا بڑا پرندہ میں نے دیکھ لیا. میں نے جب امی اور نانی اماں آئی نا گھر, میں نے بتایا کہ اتنا بڑا پرندہ پتہ نہیں یہاں سے یوں کر کے گیا تھا. پھر وہ سمجھ گئی تھی میری امی اور نانی اماں, پھر انہوں نے کہا انہیں دیکھ لیا وہ موت دا بچپن میں. اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں جو جنات ہیں وہ فرسٹ ٹائم آپ کو کیسے فرسٹ ٹائم محسوس ہوا کہ جہاں پہ ابھی آپ رہ رہی ہیں, کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں؟ یہاں مجھے 30 سال ہو گئے. 30 ایئرس. کبھی سوچا نہیں چینج کرنے کا؟ ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں کہ غریب بندہ کیا سوچ سکتا ہے, جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا مشارف, میں اس حال میں ہی خوش رہی. بالکل صحیح. میں نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی, کیونکہ جس کنڈیشن میں بھی کتنی بھی مرضی تنگی آئے نا, میں نے کبھی ماتھے پہ کبھی کسی نے مجھے روتے نہیں دیکھا, کبھی نہیں. میرے پاس کچھ ہو نہ ہو کبھی میں نے کسی کو ظاہر نہیں کرتی. تو ابھی فار ایگزامپل آپ ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ اچھا ایک آپ کے گھر میں کوئی رشتے دار وغیرہ یا کوئی بھی قریبی اگر رہنے آتا ہے فار ایگزامپل, تو اس کو وہ چیزیں تنگ کریں گی, نظر آئیں گی؟ نہیں کبھی نہیں تنگ کرتی. اچھا نہیں کرتی. میرے اپنوں کو کبھی کچھ نہیں کہتی. اچھا اچھا کبھی نہیں تنگ کرتی. صحیح سے چیزیں مطلب صحیح. میرا اپنا پچھلے دنوں بھائی بھی آ کے رہا ہے, نہیں تنگ کرتے. ٹھیک ہے. ہاں ایک دن اس کو ہلکا سا تھپڑ لگوایا تھا. ٹھیک ہے. کہ وہ ڈر گیا تھا کہ ہائے مجھے تھپڑ کس نے مارا. اچھا ان کو پتہ لگا تھا اس کو. پھر اس نے یقین نہیں کرتا تھا, تو اس کو ہلکا سا تھپڑ لگوایا تھا. وہ ہارٹ پیشنٹ ہے میرا بھائی, تو ہلکا سا اس کو لگا تھا, فیل ہوا تھا. تو پھر اس نے اب مان گیا. اب کہتا تھا میرے کول بھی ہے جن, میں کہا تیرے جن میں کر دی. صحیح. اچھا آپ کوئی واقعہ بتا رہی تھی ابھی وہ گھر کے حوالے سے؟ ہاں گھر ہمارا نا 3 کنال کا گھر ہے, تو امی اور میں نا ہم لوگ ڈی گراؤنڈ گئے. یہ پہلے والا جہاں گھر تھا آپ کا؟ نہیں وہ رینٹ پہ تب رہتے تھے, تب ہم نے اپنا گھر بنا لیا. اوکے تب ٹھیک ہے. ہم ادھر شفٹ ہو گئے تھے. بھائی میرا چلا گیا تھا جاپان, میں اور امی تھے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ نا امی کو میں نے کہا آج آپ کی برتھ ڈے ہے تو ہم چلتے ہیں ڈی گراؤنڈ سے نا کلب سینڈوچ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ گھر میں ہی مناتے ہیں, آپ چھوڑیں آپ اپنی بہن کے گھر مت جائیں. یہ سمنا باد کا ایریا ہے؟ پیپلز کالونی. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ نے نا اپنی بہن کے گھر نہیں جانا, آپ آج میرے ساتھ اسپینڈ کریں گی. ٹھیک ہے. تو کہنے لگی ٹھیک ہے. ہم لوگ نا زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ لگے ہوں گے. گاڑی نکالی ہے میں نے, یقین کریں کہ 15-20 منٹ لگے ہیں ہمیں ڈی گراؤنڈ سے گھر تک آنے میں. جب گھر واپس آئے ہیں تو گیٹ کھڑا, اچھا اس کی 4 دیواری غائب. میں گاڑی میں بیٹھی, امی نے گیٹ کھولا ہے, تو میں نے کہا اماں, اسی طرح ہی میں بولی, میں کہا اماں یہ گھر کو کیا ہو گیا ہے, یہ ننگا کیوں ہو گیا؟ مطلب گیٹ صرف؟ ہاں گیٹ کھڑا, دیواریں غائب, دیواریں سب گری ہوئی. میں کہا اماں یہ گھر کو کیا ہو گیا, یہ ننگا کیوں ہو گیا ہے گھر ہمارا؟ امی نہ اتر کے گئی, امی کو پتا چل گیا تھا.
अम्मी कहते ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਇਸਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ मुझे गाड़ी में बैठी, तो ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ पूरा करके जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वो एक जगह ना हमने वो जगह सारी प्लॉटिंग करके ना सेल की थी जगह। एक प्लॉट ऐसा था जो उन्होंने ना, फिर वो हमें पता ही नहीं था, वो बंदा खुद घर आके पैसे दे के गया था उस प्लॉट के ना। अच्छा अच्छा। फिर उस प्लॉट से सारी 4 दीवारी खड़ी की थी। अच्छा अच्छा। ये वेरी हुआ था। इंटरेस्टिंग जी। हाँ, ये यकीन जाने मुशारफ, ये मैं हैरान रह गई थी, 4 दीवारी पूरी गिरी पड़ी थी अच्छा नीचे। अच्छा। बातें बहुत सी हैं आपसे हम्म। करने वाली, और हम आपके यकीनन कोशिश करेंगे घर भी विज़िट करें आपका, और उन चीज़ों को देखें और लोगों को भी दिखाएंगे। थोड़ा सा जाते जाते कोई मैसेज दे दें। और दूसरा, मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बुलाने का मकसद यही था कि आप भी उन लोगों में से ही हैं जिनके साथ कोई ना कोई चीज़ें अटैच्ड हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से। मेरा तो यही मैसेज है, जी ना किसी की दिल आज़ारी करें, जी। ना किसी को हकीर मत जाने। हाँ देखें, किसी को अव्वल तो किसी को इतना हकीर मत जाने कि किसी के दिल से कोई आह निकल जाए। एग्जैक्टली। बुरा भला ना करें। किसी को बुरा भला मत कहें, और ना किसी को, बस इतना ही कि अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा बेहतरीन भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे रखें। जी जी। उसके बाद इश्क करना है तो अल्लाह से और अल्लाह के हबीब से और हज़रत अली से करें, जी। जो मेन चीज़ है। अगर अल्लाह को पाना है ना, हज़रत अली से इश्क, हज़रत अली से चलें, और सरवरे कायनात तक जाने का रास्ता है। सरवरे कायनात से रब्बे कायनात, यही रास्ता है। आपकी हमें दुआओं की दरख्वास्त मैं करना चाहूँगा, जो देखने वाले हैं उनके लिए भी खसूसन दुआ कर दीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। लोग आपसे चलते फिरते कहीं भी राब्ता भी अगर करें तो उनको दुआओं में ज़रूर उनका जिक्र इंशाल्लाह। होना। हाँ, अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन आमीन आमीन। सबसे मेन चीज़ अल्लाह ताला ईमान पे ही खात्मा हो, बिल्कुल सब का ईमान मजबूत हो। मजबूत हो। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी दावत देंगे। आज हमारी जो गेस्ट थी उनको बुलाने का मकसद ये था कि कोई भी ऐसी चीज़ आप कहने से पहले ज़रूर सोचा करें कि वो लोग कौन हैं जिनको हम बुलाते हैं। कोई चीज़ अगर वहाँ पे हो जाती है, कोई मामला तो वो कर जाते हैं जो आम इंसान उस चीज़ को नहीं देख पाता या नहीं समझ पाता, तो उस पे आई थिंक हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि असल मामला है क्या था। हम तनकीद बहुत आसानी से कर देते हैं, 2 मिनट में मोबाइल उठाया और कमेंट्स कर दिए नेगेटिव। करें, ज़रूर करें। आप लोगों का नेगेटिव भी आते हैं, हमें पॉजिटिव भी आते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पॉजिटिव कमेंट्स ही चाहिए, लेकिन इस तरह मैं अक्सर देखता हूँ बुरा भला कहना किसी औरत ज़ात को। अब आप हैं, आपने कहा जी जन्नात हैं आपके बिल्ले में, ठीक है। अब लोग कहेंगे जी ये झूठ है, ये है। आप सीनियर सिटीज़न हैं, ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उनके मामलात, हमने बुलाने का मकसद ही नाज़रीन ये होता है कि हम जो अगला गेस्ट है उसको हम सुने, और आप तक हम छोड़ देते हैं फ़ीडबैक के हवाले से कि क्या लगता है आपको। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें। अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हमें पॉडकास्ट हम उस पर करना चाहें, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और इनके पास जो जन्नात हैं उन हवाले से आप क्या कमेंट्स में कहेंगे, तो वो फ़ीडबैक के लिए मैं मुंतज़र रहूँगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।